السلام علیکم ایوری بڈی. میری پہلی محبت. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 80 کی دہائی کے آخر میں، مطلب لیٹ 80s میں 18 سال کا تھا. تو مجھے ایک صبح خوشخبری ملی کہ میری ایک کزن کویت سے پاکستان پڑھنے آ رہی ہے، اور وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی اور اپنی پھپھی کے گھر یعنی میرے گھر آ رہی تھی. خوشی کے ہمارے جو 18 سال کی عمر کے لڑکے کے دل میں جو امنگیں اس طرح کی خبر سن کے جاگ سکتی ہیں وہ سب جاگی. خیر یہ 18 سال کی عمر اس وقت کے لحاظ سے ہے، اب یہ 12-13 سال میں ہو جاتا ہے. تو وہ امنگیں جاگیں، وہ خاتون آ گئیں اور انہوں نے ایک ایڈمیشن لیا شارع لیاقت کالج، ایک وومنس کالج میں، اور اپنی پڑھائی شروع کی. ہم بھی کالج میں جانا شروع ہو گئے تھے اور پڑھتے تھے. یہ سلسلہ چل پڑا. ہم نے تھوڑا بہت کوشش کی ذرا فری ہونے کی، لیکن ان کی سنجیدہ طبیعت اور ان کا پڑھائی کا شوق دیکھ کے ہمیں اندازہ یہ ہو گیا کہ یہاں پہ دال نہیں گلنے والی. سو نہیں گلی. لیکن بہرحال وقت تھوڑا گزرا. اسی سال گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران ہمیں خبر ملی کہ ان کے نانا، یعنی کہ ہماری اس کزن کے نانا، جو کہ سنجوال نامی ایک چھاونی میں رہتے تھے جو اٹک کے پاس ایک ہے، اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ، ان کے داماد فوج میں تھے اور وہ وہاں پہ رہا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے اس زمانے میں یہی رواج تھا کہ فوراً پہنچا جائے. تو میں فارغ تھا، چھٹیاں تھیں گرمیوں کی، وہ بھی فارغ تھیں، ان کے تو سگے نانا تھے. ہمارے ابا ہم دونوں کو لے کے سنجوال گئے بلو لائنز نامی ایک بس سروس سے، کیونکہ اس زمانے میں ایئر لائنز اتنی نہیں تھی، صرف پی آئی اے ہوتی تھی، اتنی جلدی ٹکٹ نہیں ملتے تھے. تو وہ ایک 30 گھنٹے کا سفر تھا اس وقت. اس 30 گھنٹے کے سفر میں ہم دونوں ساتھ بیٹھے اور ہماری وہ پچھلے کئی مہینوں سے چلتی ہوئی جو ایک تعلق تھا اندر میرے اندر، ان کے اندر بالکل نہیں تھا، پر ایک آئس بریکنگ ہو گئی اور ہم وہاں پہنچ گئے. 3-4 دن ہم ایک سوگوار سے گھر میں رہے. ہمارے والد کو ظاہر کام تھے، وہ 3-4 دن بعد واپس آ گئے، کیونکہ ہماری گرمیوں کی چھٹیاں تھیں. اس میں گرمیوں کی چھٹیوں کا بڑا رول ہے. تو ہم دونوں وہاں رک گئے. ان کی خالہ کا گھر تھا تو وہ شاید اس لیے رک گئی، میں تو فری تھا اس لیے رک گیا. اور اس دوران ہمارا مزید آئس بریکنگ، آئس چورا چورا ہو گیا مطلب. تو پھر اس کے بعد ایک صبح ہمیں خبر ملی، ایک بری خبر، کہ ان کے والد اور والدہ بھی اسی انتقال میں شرکت کے لیے کویت سے آ رہے ہیں. اب تک ہمارے ہاتھ پاؤں ذرا کہاں پہ، اور ہم وہاں سے راتوں رات بھاگ لیے. اگلے دن صبح انہیں پہنچنا تھا اور مجھے یاد ہے اٹک سے خیبر میل رات کو گزرتی تھی. وہ بیچاروں میں پیچھے پڑ گیا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے پلیز چھوڑ کے آئیں، کیونکہ ان کی بیٹی سے ہمارا کچھ چکر شروع ہو گیا تھا. تو لہٰذا، اور ماموں ہمارے بڑے خطرناک تھے بہت، مطلب جن سے ہماری بہت جان نکلتی تھی. وہ آ گئے، ہم راتوں رات وہاں سے بھاگ لیے اور ہم اگلے دن کراچی پہنچ گئے. وہ 15 دن وہ ایسے گزرے کہ جب ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ ہم کسی کو مس کیسے کیا جاتا ہے. ہم کو نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا، نہ کوئی موبائل تھے. ہمیں پہلی بار احساس ہوا کہ ہمیں محبت ہو گئی. واہ واہ صاحب، کیا فیلنگ تھی! مطلب اس سے پہلے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا. وہ 15 دن بڑی مشکل سے گزرے. 17 جولائی سن 1988 کو وہ واپس آئے. وہ ماں باپ کے ساتھ، ان کی بیٹی واپس کراچی آئے، وہ کزن ہماری. اور ہم نے، ظاہر ہے اس وقت تو ماں باپ ساتھ ہی تھے، تو کہیں نہ کہیں موقع ملا تو ہم نے بتایا کہ ہم نے بہت یاد کیا تم. اس نے کہا میں نے ہی بڑا مس کیا تم. ہم نے سن کے بڑی خوشی ہوئی، یار کیا بات ہے، مطلب کہانی چل پڑی ہے. خیر پھر اس کے بعد وہ چلے گئے ہمارے ماموں مانی واپس کویت. وہ خاتون واپس یہیں پہ رہ گئیں ہمارے گھر میں، اور ہمارا ایک محبت کا سلسلہ چل پڑا. اس سے تقریباً 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلا، اور پھر ایک سماج کی دیوار ہمارے بیچ میں آئی، اور وہ تھے اس وقت کے عراق کے حاکم صدام حسین صاحب. انہوں نے حملہ کر دیا کویت پر. عراق نے حملہ کیا کویت پر، اور سارے جو نان کویتیز کویت میں بستے تھے وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس گئے. لہٰذا ہمارے ماموں مانی واپس پاکستان آ گئے، اور ہمارے گھر سے لے کے ان کو ایک الگ جگہ شفٹ ہو. ظاہر ان کے اماں ابا آ گئے تھے تو پھر یہاں پہ ہمارے یہاں رہنے کا کوئی تک نہیں تھا، تو وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہمارا وہ روزانہ کا ملنا اور روزانہ کالج ساتھ جانا
مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، لیکن ہم نے ایسا کوآرڈینیشن، ہماری ٹیلی پیتھی چلتی تھی کہ جس بس میں وہ شارع لیاقت سے بیٹھتی تھی اسی میں گرو مندر سے بیٹھتا تھا اور ساتھ اترتے تھے. لیکن بہرحال یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، اور پھر خاندان والے کہاں چپ رہتے، ان کو بھی کان میں ضرور کسی نے پھونک دیا کہ تمہاری بیٹی جو ہے نا، تمہارے بھانجے کے ساتھ کچھ چکر ہے. تو انہوں نے پھر سختیاں کرنا شروع کر دیا، پھر جھگڑے تھوڑے بہت اس طرح کے کہ یار کیسے ہم نے تو تمہارے یہاں بیٹی بھیجی تھی اور تم نے یہ کیا اپنے ساتھ. اس طرح کی باتیں شروع ہوئی، لیکن بہرحال وہ ایک زیادہ کچھ بڑی نہیں بات. لیکن بات یہ طے ہو گیا کہ شادی ہمارے نہیں ہو سکتی. بڑا مطلب اب ہم بڑے بھی ہو گئے تھے، کچھ نہ کچھ پڑھ بھی لیا تھا، کچھ چھوٹی موٹی جاب بھی شروع کر دی تھی کہیں پہ. لیکن پھر بہرحال مرتے کیا نہ کرتے، سن 1994 میں ان خاتون کی ہم سے شادی ہو گئی. آج 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ماشاء اللہ میرے 4 بچوں کی اماں ہیں، اسما سیف نام ہے ان کا. تو یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی.